बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं रबाब अकबर। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। रुकन कौमी असेंबली शेख सलाउद्दीन ने कहा है कि साफ सुथरा माहौल ही बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है। हक परस्त क़यादत ने हर दौरे हुकूमत में सफाई सुथराई को अव्वलीन तरजीह दी है। रुकन कौमी असेंबली सैयद आसिफ हसनैन ने कहा है कि पोलियो मुहिम को कामयाब बनाना हमारा कौमी फरीज़ा है। अवाम इंतजामिया के साथ ताउन करें। रुकन सिंध असेंबली मोइन आमिर पीरजादा ने कहा है कि अल्ताफ हुसैन के फिक्र व फलसफे पर चलते हुए अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर लियारी टाउन मोहम्मद रईसी ने कहा है कि डेंगू से बचाव के लिए तमाम इलाकों में खुसूसी स्प्रे किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया टाउन अतहर सईद ने कहा है कि पोलियो मुहिम हमारे लिए बहुत अहम है। मुश्तरका कोशिशों की बदौलत इस मर्ज से निजात हासिल कर सकते हैं। और मेट्रो 1 टीवी के सीनियर रिपोर्टर अजीज आरिफ के वालिद आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक। अरकान असेंबली, टाउन एडमिनिस्ट्रेटर्स और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। एक साल की मोबाइल जोन वारंटी के साथ सुपर फास्ट हैंड वॉश लाइफ बॉय, कोई डर नहीं। बल्दियाती खबरों में एक बार फिर खुशामदीद और अब खबरें तफसील के साथ। रुकन कौमी असेंबली शेख सलाउद्दीन ने कहा है कि साफ सुथरा माहौल ही बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है। हक परस्त क़यादत ने हर दौरे हुकूमत में सफाई सुथराई को अव्वलीन तरजीह दी है। एडमिनिस्ट्रेटर गुलबर्ग टाउन मोहम्मद नज़ीर लाखानी के हमरा लियारी एक्सप्रेस से मुत्तसिल गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पर कचरे को कॉम्पैक्ट करने के कामों का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि गुलबर्ग टाउन में सॉलिड वेस्ट के हवाले से किए गए इक़दामात खुद इन्हिसारी की जानिब पेशरफ्त का आगाज है। उनका कहना था कि सॉलिड वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है वो यकीनन न सिर्फ लायक तहसीन है बल्कि दीगर बल्दियाती इदारों के लिए काबिल तकलीद भी है। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर गुलबर्ग टाउन मोहम्मद नज़ीर लाखानी ने कहा कि गुलबर्ग टाउन ने मकामी सतह पर तैयार करदा कॉम्पैक्टेटर जर के जरिए कूड़े को करकट को ठिकाने लगाने के लिए तजुर्बाती तौर पर कचरे को कॉम्पैक्ट करके उसे दीगर मकासद के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए प्रोग्राम मुरतब किया है, जो कि खर्च और बाला नशीन के मिस्ताक सफाई सुथराई के काम में बेहतरी लाने की जानिब मुस्बत कोशिश के मुतरादिफ है। रुकन कौमी असेंबली सैयद आसिफ हसनैन ने कहा है कि पोलियो मुहिम को कामयाब बनाना हमारा कौमी फरीज़ा है। अवाम इंतजामिया के साथ ताउन करें। एडमिनिस्ट्रेटर लांढी टाउन लतीफ लोधी के हमरा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि टाउन इंतजामिया महकमा सेहत के साथ भरपूर ताउन करते हुए पोलियो मुहिम की कामयाबी में अपना किरदार अदा करे। उनका कहना था कि मुहिम को कामयाब बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पोलियो एक मुज़ी मर्ज है जो बच्चों के मुस्तकबिल को तारीक कर देता है और बच्चे माजूरी का शिकार हो जाते हैं। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर लांढी टाउन लतीफ लोधी ने कहा कि लांढी टाउन की आवाम पोलियो मुहिम में भरपूर ताउन करें। पोलियो के खतरे ना पिलाने वाले वालिदैन अपने बच्चों के साथ जुल्म करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि पोलियो के खिलाफ मुहिम का मकसद सिर्फ और सिर्फ टाउन को मुस्तकिल तौर पर पोलियो फ्री बनाना है। उनका कहना था कि आवाम सेहतमंद माशरे के क़याम के लिए मुज़ी बीमारियों के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले इदारों के साथ ताउन करें और पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए अपना किरदार अदा करें। रुकन सिंध असेंबली मोइन आमिर पीरजादा ने कहा है कि अल्ताफ हुसैन के फिक्र फलसफे पर चलते हुए अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी टाउन मोहम्मद समी खान के हमरा तामीराती कामों का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के रोजमर्रा के मामूलात में सेहतमंदाना तब्दीलियां लाने के लिए अहम पेशरफ्त कर रहे हैं और हम जो कुछ कर रहे हैं उसका मकसद आवाम की भलाई है। एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद कोरंगी टाउन में तरक्याती अमल को रोकने नहीं दिया जा रहा और इसकी कोशिश को यकीनी बनाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा तरक्याती कामों को सरअंजाम देकर आवाम को रिलीफ फराहम कर सकें। उन्होंने कहा कि टाउन इंतजामिया आवाम को सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार ला रहे हैं और तरक्याती काम तसलसल के साथ जारी हैं। एडमिनिस्ट्रेटर लियारी टाउन मोहम्मद रईसी ने कहा है कि डेंगू से बचाव के लिए तमाम इलाकों में खुसूसी स्प्रे किया जा रहा है। जरासीम कुश अद्वियात के स्प्रे मुहिम का आगाज करते हुए उन्होंने कहा कि मलेरिया, मक्खियों और मच्छरमार अद्वियात का स्प्रे अच्छी तरह से किया जाए और किसी भी इलाके में स्प्रे से मुतालिक कोई शिकायत नहीं चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर आवाम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टाउन के अमले से भरपूर ताउन करें और सफाई कामों को खुद भी निगरानी करें। उनका कहना था कि इंतजामिया और अमले से मुतालिक किसी भी शिकायत के लिए टाउन कंट्रोल रूम से राब्ता करें ताकि फौरी तौर पर एक्शन लिया जा सके। एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि लियारी
معیاری ٹاؤن کو ماڈل ٹاؤن بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے، بیماریوں اور گندگیوں سے بچا سکے اور صاف ستھرے ٹاؤن کا مقصد پورا ہو۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ٹاؤن اطہر سعید نے کہا ہے کہ پولیو مہم ہمارے لیے بہت اہم ہے، مشترکہ کوششوں کی بدولت اس مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ پولیو آگاہی کے سلسلے میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ٹاؤن کا ایک بچہ بھی پولیو سے محفوظ ہوگا تو یہ ہماری کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹاؤن ایڈمنسٹریشن کی کوشش رہی ہے کہ پولیو مہم میں بھرپور تعاون کیا جائے اور مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹاؤن انتظامیہ ہر کیمپین کے دوران بلدیہ ٹاؤن کی مارکیٹوں میں کیمپ لگاتی ہے تاکہ جو بچے ویکسین پینے سے رہ جائیں ان کو مارکیٹس میں ویکسین پلائی جائے۔ اس موقع پر THO ڈاکٹر شہری خان اور WHO کے نمائندوں نے شرکت کی۔ رکن قومی اسمبلی آصف حسنین نے لانڈھی ٹاؤن میں عارف حسین انگلش اسکول میں 24 سے 29 اکتوبر تک اسٹوڈنٹس ویک منانے کا اعلان کر دیا۔ حق پرست رکن قومی اسمبلی سید آصف حسنین اور رکن سندھ اسمبلی سید خالد احمد نے اپنے قائد الطاف حسین کی ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے لانڈھی ٹاؤن میں عارف حسین انگلش میڈیم اسکولز کے تاحال 12 کیمپس قائم کر دیے ہیں۔ وہیں سابق ناظم شہر سید مصطفیٰ کمال نے اس کا باقاعدہ افتتاح بھی کیا تھا۔ وہیں 12 کیمپس میں آج 2700 سے زائد معصوم طلباء و طالبات اعلیٰ معیاری تعلیم حاصل کرنے میں بھی مصروف ہیں۔ وہیں حق پرست ناظم سید مصطفیٰ کمال نے ان معصوم بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کی تھی اور اپنے دورے کے دوران صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا تھا، جس طریقے سے ایک ٹیم کی حیثیت سے MNA MPA ٹاؤن ناظم منسٹرز یہاں کے اور یونین کونسل کے ممبران اور ساتھ ساتھ متحدہ کے کارکنوں نے جس طرح سے اس ٹاؤن کو ایک سینس آف اونرشپ دی ہے، ایک قائد کے چاہنے والوں کا ایریا پروف کرنے کی کوشش کی اپنے ایکشن سے، اپنی باتوں سے نہیں اپنے ایکشن سے، میں اس پہ ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ جبکہ آج عارف حسین انگلش میڈیم کے 12 کیمپس کے طلباء و طالبات کی غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے رکن قومی اسمبلی سید آصف حسنین اور رکن سندھ اسمبلی سید خالد احمد نے ایک پریس کانفرنس میں ہفتہ طلباء بنانے کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں 24 اکتوبر تا 29 اکتوبر اسٹوڈنٹ ویک منایا جا رہا ہے، جس میں ہمارے ساتھ سٹی گورنمنٹ اور لانڈھی ٹاؤن کا تعاون شامل ہے۔ میرے ساتھ سٹی گورنمنٹ کی طرف سے منصور مرزا صاحب یہاں موجود ہیں اور ہمارے پاس لانڈھی ٹاؤن کے ایڈمنسٹریٹر جو اس میں بھرپور جو ہے وہ تعاون کر رہے ہیں۔ اس اسٹوڈنٹ ویک میں اراکین قومی صوبائی اسمبلی، سینیٹر، وزراء، دانشور، صنعت کار، ماہرین تعلیم شرکت کریں گے تاکہ ان طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ جبکہ اس موقع پر رکن سندھ اسمبلی سید خالد احمد نے بھی صحافیوں کو بتایا، اصل چیز ہوتی ہے وہ کمٹمنٹ اور وہ ویژن کہ جو متحدہ قومی موومنٹ کو اس کے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی طرف سے حکم نامے کی صورت میں ملتا ہے اپنے تمام منتخب نمائندوں کو کہ جس وزارت بھی ہو، جو فیلڈ بھی ہو، اس میں اپنی فل کمٹمنٹ کے ساتھ اور کوشش یہ کریں کہ میکسیمم یوٹیلائزیشن جو فنڈ کا ہو وہ کیا جائے۔ اور پچھلے 3.5 سالوں سے پروونشل ADP میں اپنے حلقے کے لیے میں بھی بہت کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے جو ہے جو مزید جو ہے کافی جو اسکولز ہیں جو بہت برے حالت میں ہیں، جن کی جو ہے حالت بہت زیادہ خراب ہے، اس کے لیے وہ کوششیں کریں اور انشاءاللہ گریجولی وہ چیزیں ہو رہی ہے۔ اس موقع پر کمیٹی کے اراکین ایڈمنسٹریٹر لطیف لودھی، منصور مرزا، محمد حمید، رکن الدین اور ارشد لودھی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آج پنجاب میں 12 دانش اسکول قائم کیے گئے، جبکہ سندھ میں نہیں، کراچی میں نہیں، بلکہ صرف لانڈھی ٹاؤن میں 3 سال پہلے ہی حق پرستوں نے 12 عارف حسین انگلش ماڈل اسکول قائم کر دیے تھے، جبکہ مزید 5 ماڈل اسکول تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ یہ حق پرستوں کی حق پرستی اور متحدہ قوم کے قائد الطاف حسین کے فکر و فلسفے کی ایک تصویر ہے۔ جو اس کو سمجھ لے وہ بہتر معاشرے کی تخلیق میں اپنے صوبے کو خوشحالی اور امن کی طرف لے جا سکتا ہے۔ کیمرامین رضوان انور کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو 1 کراچی۔ ایڈمنسٹریٹر گڈاب ٹاؤن اشفاق احمد ملا نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے صفائی ستھرائی اور اسپرے کے کاموں کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے قربانی کی علائشیں ایک جگہ جمع کی جائیں تاکہ علائشوں کو اٹھانے کے سلسلے میں ٹاؤن انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈمپنگ گراؤنڈ کو ہر UC کی سطح پر یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر نے کہا کہ عید الاضحیٰ پر سڑکوں سے علائشیں اٹھا کر ٹھکانے لگانے اور علاقے میں صفائی ستھرائی کو بہتر رکھنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر اورنگی ٹاؤن قمر شیخ نے کہا ہے کہ عوام کو سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے بنارس فلائی اوور کے دوسرے ٹریک کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
افسران کے ہمراہ فلائی اوور کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹاؤن انتظامیہ اور رنگی ٹاؤن کی عوام کو بہترین سفری سہولیات فراہم کرنا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلائی اوور کی تعمیراتی کام انجام دینے والے افسران، انجینئرز اور کانٹریکٹرز کے کام سے عوام مطمئن ہے اور امید ہے کہ تمام لوگوں کی محنت سے جلد ہی فلائی اوور کا باقاعدہ ماند کام بھی کم سے کم وقت میں مکمل کر لیا جائے گا۔ ایڈمنسٹریٹر نے کہا کہ ٹاؤن میں رہائش پذیر عوام کے مسائل کا خاتمہ ہی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوامی سہولیات کی فراہمی کے عمل کو اس طرح جاری رکھا جائے کہ عوام کو کم سے کم پریشانی ہو۔ انہوں نے کہا کہ تعمیراتی کام کے دوران مشینری اور دیگر ساز و سامان استعمال کے بعد راستوں سے ہٹا دیا جائے تاکہ عوام کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایڈمنسٹریٹر نیو کراچی ٹاؤن آفاق سعید نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ میں امن و امان برقرار رکھنے اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کو بہتر بنانے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹاؤن کونسل ہال میں رینجرز، پولیس، فائر بریگیڈ اور ٹاؤن افسران کے ہمراہ منعقدہ اجلاس میں انہوں نے کہا کہ قربانی کی کھالوں کی چھینا جھپٹی کو روکنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ عید الاضحیٰ میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ ایڈمنسٹریٹر نے کہا کہ ٹاؤن کو صاف ستھرا رکھنے کے ساتھ ساتھ امن و امان کی صورتحال کو قابو میں رکھنے اور علائشوں سے پاک ماحول مہیا کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نیو کراچی میں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، اس کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے باہمی تعاون سے فل پروف منصوبہ بندی کریں۔ ایڈمنسٹریٹر لیاقت آباد ٹاؤن قیوم خان نے کہا ہے کہ تمام علاقوں میں بلا تفریق صحت و صفائی اور ترقیاتی امور انجام دیے جا رہے ہیں۔ ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹاؤن انتظامیہ سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی کے کام روزانہ کی بنیاد پر انجام دے رہی ہے اور پارکوں اور دیگر کاموں کے عمل کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر علاقہ مکینوں نے ایڈمنسٹریٹر کو مسائل سے آگاہ کیا۔ میٹرو 1 ٹی وی کے رپورٹر عزیز عارف کے والد، لیاقت آباد ٹاؤن کے کونسل آفیسر محمد اکمل کی ہمشیرہ اور ڈی آر لیاقت آباد ٹاؤن محمد فرید کے والد کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی اور لواحقین سے تعزیت کی۔ میٹرو 1 ٹی وی کے سینئر رپورٹر عزیز عارف کے والد کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ کراچی کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم عارف رضا عارضہ قلب میں مبتلا تھے اور گزشتہ شب دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ و تدفین میں اراکین اسمبلی، ایڈمنسٹریٹرز، صحافی، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات سمیت مرحوم کے عزیز و اقارب کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بعد ازاں عارف رضا مرحوم کو محمد شاہ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم نے سوگواران میں 2 بیٹے، 1 بیٹی اور بیوہ کو سوگوار چھوڑا ہے۔ عزیز عارف کے والد کے انتقال پر اراکین اسمبلی محمد اقبال، عبدالقادر خانزادہ، ساجد احمد، وسیم احمد، منظر امام، سیف الدین خالد، عامر معین پیرزادہ، سید خالد احمد، نشاد ضیاء قادری، ٹاؤن ایڈمنسٹریٹرز سید فاروق ہمایوں زیدی، آفاق سعید، محمد رئیسی، نذیر لکھانی، لطیف لودھی، قیوم خان، اطہر سعید، ناصر احمد خان، مختار علی پلیجو، کمال مصطفیٰ، اشفاق ملا اور دیگر نے اظہار تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید بلدیاتی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو 1 بلدیاتی خبریں۔ رباب اکبر نیوز ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔